وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 19 سے 22 تک. آج کے درس کا نمبر 2234. آج کا موضوع، آج کیا ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 19. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اہم آیت ہے سامعین اکرام. اور جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید جانتا ہے. دیکھیں انسان، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، خیانت آنکھوں کی کیا ہے کہ آپ حق کے سوا کسی اور کو دیکھنے لگے. جس کو دیکھنا چاہیے اس کو آپ نہیں دیکھتے، اور جس کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھتے ہیں. مثال تو اچھی نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کی بیوی، تو وہ آپ کے لیے یعنی محرم ہے. مثال میں نے پہلے کہہ دیا، اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ اس کو تو نہیں دیکھ رہے، اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے جبکہ غیر محرم عورتوں پر آپ کی نگاہ ہے، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے. ویسے میں ایک بات کروں، اسی طرح ہر ایک چیز کی مثال لے لیں آپ. جو جس طرف دیکھنا چاہیے اس طرف تو ہم دیکھ نہیں رہے. یہ جو دوسری آیت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اس میں ہوتی ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بات ہمارے لیے ہے ایک بات
اور دیکھیں ہم نے نفع اور نقصان اس کو ہم نے دنیا تک محدود کر لیا ہے، یعنی اسباب تک. نوکری ہوگی تو رشوت لیں گے، کرپشن کریں گے، ڈگری ہوگی تو یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی ہم یعنی دنیا سے ہم نے خیر اور شر کی امیدیں لگائی. دنیا والوں سے ہم خیر کی امید، بعض سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں اور بعض سے نقصان کی، لیکن یہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کو یعنی ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. آج کل جو یعنی ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ پہ اعتماد، بھروسہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے ظاہر پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے. آپ کے پاس اگر جیب میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے اور تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس پڑے ہوئے پیسے، جتنے بھی پیسے ہوں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ایسا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں. دیکھیں اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. وہ ایک شعر بعض اوقات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. خیر اور شر یہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ اس کا مالک صرف اللہ ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف دیکھیں گے، رجوع کریں گے اور خیانت نہیں کریں گے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہمارے دلوں میں کیا پوشیدہ ہے؟ ہمارے دلوں میں یعنی زبان سے تو ہم کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے یہ ہے کہ یار پیسے ہوں گے تو کام آئے گا، پیسے ہوں گے تو کام بنے گا، اقتدار ہوگا، پیسے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر موجہ ہی موجہ. لیکن پیسے نہ ہوں تو پھر ہمارے دلوں میں ایسا ہے، یعنی ہم ظاہر تو نہیں کرتے اور لیکن دیکھیں ہمارا یقین نہیں ہے. اور یہ ایک بات میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ جس چیز کا تعلق باطن سے ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، اور باطن کی سب سے جو اصل حقیقت جو ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیں وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورہ یاسین کا مضمون ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں سے مدد کی توقع لگا رکھی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے. لا يستطيعون نصرهم. اور دیکھیں اس دھوکے میں آج کا مسلمان بری طرح مبتلا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ہمارا بھروسہ جو ہے، ہماری امیدیں ظاہر سے وابستہ ہیں. یہ ایک عام بات ہے، مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس میں مبتلا ہے. ظاہر سے توقع، ظاہر میں میں یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کر لیا، کچھ کما لیا، کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ عہدہ لے لیا، کچھ کاروبار چلا لیا تو بات ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر بس میرا کام خراب ہے. تو ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں رزق کی تقسیم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کتنا کس کو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے. اب مناسب انداز میں اسباب کو استعمال کرنا ہے، بھروسہ اور اعتماد اللہ پہ رکھنا ہے، آنکھوں کی خیانت نہیں کرنی. دلوں میں آپ کو یعنی دلوں میں آپ جو چھپا رہے ہیں کہ بھئی یہ میری مدد کر. دیکھیں عام طور پہ یہ معاملہ عام ہے. مثال کے طور پہ میں رشوت کی بات کرتا ہوں. ہر ادارے میں رشوت ہے اور تقریباً یعنی سب لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. اب یہ کیا، یہ ہم رشوت کو دیکھ رہے ہیں. رشوت میں
آپ کو مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے، تو یہ تو خیانت ہو گئی نا، آپ نے حرام ذریعے کو اپنا لیا. یہ ایک میں بنیادی بات کر رہا ہوں. تو آنکھوں کی خیانت اور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، دل میں آپ کے کیا ہے؟ دنیا. آنکھوں میں کیا ہے؟ دنیا. یعلم خائنۃ الاعین. اور معاملہ تو دیکھیں قیامت کا ہو رہا ہے. اس سیاق و سباق میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور ظالموں کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ. یہ ظالم کون ہے؟ یہ آنکھوں کی خیانت کرنے والے ہیں، اور دلوں کے، انہوں نے دلوں میں جو یعنی دلوں کا بھید، ان کا دل میں تو دنیا ہے، ظاہر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین کر لیا اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، اللہ سے یہ مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ اب آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں جو ہمارے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمارے اسی یعنی جو ہم نے غیر اللہ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اسی پر ہمارے اعمال مرتب ہو رہے ہیں. اور دیکھیں، اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر اللہ پہ آپ کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ کی باتیں اور آپ کے اعمال میں اس کے مظاہر صاف نظر آئیں گے، لیکن وہ تو جاننے والے جانیں گے. یعنی جو دنیا دار ہیں ان کو تو آپ کی باتوں میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، لیکن جو دل والے حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ باتیں کیسے کر رہا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں جو ہے. واللہ یقضی بالحق، اور فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. اور ہم نے جس سے توقعات لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیصلے کا. ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ جو ہے سننے والا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. تو اس میں نصیحت کا مضمون ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، کیسا تھا جو ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں. کانوا ہم اشد منہم قوۃ آثارا فی الارض، وہ قوت میں ان سے بڑھ کے تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آتے. فَكَفَرُوا، وہ انکار کر دیتے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا. إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھیں یہاں یعنی بظاہر تو قوموں کے حال بیان ہو رہے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، لیکن یہ صرف دیکھیں قوم جو ہے افراد سے قوم بنتی ہے، اور فرد جو ہے وہ ایک قوم کی علامت ہوتا ہے. یعنی معاشرہ جو ہے، آج اگر جماعت نہیں ہے مومنوں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نہیں ہے کہ وہ جماعت کی صورت اختیار کر سکے. امت مسلمہ کا وجود آج نہیں ہے، برائے نام ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور تو وہ تو افراد کے لیے بھی ہے. یعنی
جس نے بھی اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس میں جو آیت ہے نا 21 نمبر، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کے سبب۔ اب گناہ کیا ہے اصل میں؟ گناہ کی تو یہاں تفصیل نہیں ہے۔ اصل گناہ، اصل جرم یہ ہے کہ جب رسول آئے، دیکھیں میں آیات کے تناظر میں آپ کو یہ ساری بات اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں۔ چلے میں یہ جو 22 نمبر آیت ہے اس میں تو بالکل وضاحت سے ہے کہ بھئی جرم کیا ہے، کہ رسول جب آیا واضح دلائل لے کر، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، جزا اور سزا ہمارے یعنی انسانوں کے لیے سزا اور جزا کا قانون ہے، اٹل قانون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اس کا اجر نہ ملے یا ثواب دنیا اور آخرت میں نہ ملے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا دنیا اور آخرت میں اس کے اثرات اس پر مرتب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور دیکھیں، حق کا انکار یا حق کا اقرار، یہ دنیا کی زندگی میں اس کے اثرات لازمی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو طوفان نوح کی طرح آپ کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، یا اور قوموں کی طرح آپ پر بستی الٹ دی جائے، یا آپ پر پتھروں کی بارش ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کا دل پتھر ہو جائے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہی اللہ تعالیٰ نے سزا کی ہے نا، کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یعنی احکامات الہی سے انکار کے باعث تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وہی کل حجارہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں یہ جو بیان کی جو تقریر ہے میری، میں رفتار اور بھی کم کر لیتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درس روایتی طور پر سنتے ہیں اور بس وہ کوئی خاص ہم اثر نہیں لیتے، تو میں تھوڑی سی رفتار کم کر لیتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ یا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں یا اللہ کی لعنت ہے آپ پر۔ کیوں؟ کہ یا تو آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، آپ آنکھوں کی خیانت کے مرتکب نہیں ہیں، صرف اللہ آپ کا مدعا ہے اور اللہ ہی کو آپ پکار رہے ہیں اپنے اعمال سے، کاؤنٹر سے نہیں، اعمال سے، تسبیح یا کاؤنٹر سے نہیں، اعمال سے پکار رہے ہیں۔ ہر کام میں آپ کی للہیت ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ ہے، آخرت آپ کی ترجیح ہے۔ اب لازماً اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دنیا کو آپ نے ترجیح بنا لیا ہے، تو اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ رضائے الہی کو فوقیت دیں اپنے ہر کام میں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ مناسب نہیں سمجھتے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے، کوئی بھی ایک ان میں سے ناراض ہو جائے تو اس کے لیے پھر قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہ ناراضگی میں رہتا ہے یا رہتی ہے، جب تک خود اس کا من نہ چاہے وہ اپنا موڈ بدلنے کے لیے خاوند جی تیار نہیں ہوتی، میاں جی جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس پر ایک شیطانیت طاری ہے۔ اب وہ اپنا موڈ بدلنے کے لیے فوری طور پہ، دیکھیں غلطی ہو جائے، مومن کی جو نشانی ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ بیوی اگر خاوند سے منہ موڑ لے، اور جو کہ موڑنا نہیں چاہیے، یا اطاعت سے انکار کر دے، تو اس نے جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے اس کو فوراً اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن ہم پر تو شیطان سوار ہے۔ یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، اکثر میں نام لے لیتا ہوں
میاں بیوی کا، لیکن یہ اس لیے کہ آپ نچلی سطح پر اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ کی رضا کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم پہ شیطان اور نفس سوار ہے، بس غصہ آتا ہے تو غصے میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو آپ کی بانچیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ ساری آیات کے تناظر میں یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم، رسول آئے واضح دلائل لے کے، ہدایت لے کر، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے انہیں پکڑ کر لی۔ یہ جو 22 نمبر آیت ہے نا، اس میں سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے، وجوہات بتا دیے۔ ذالک، اب اس میں جمع کا صیغہ ہے، قوم مخاطب ہے، قوم کی طرف رسول آئے، دلائل سے رسول نے اپنی دعوت پیش کی کہ بھئی اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے حکم اور میرے طریقے کے مطابق، فاتقوا اللہ واطیعون، وعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ اور یہ واضح دلائل ہے، ظاہر ہے دلائل کا مطلب دلائل ہوتے ہیں، معجزات ضروری نہیں ہے۔ تو انکار، فکفروا، انکار۔ 13 سال مکے میں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کیوں ہجرت فرمائی؟ کہ مقامی لوگ ان کی دعوت حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رسول کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت، یعنی جنگ کی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی تھی۔ رسول کے ساتھ مقابلہ رسول کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، جہاں قوم مخاطب ہے، بستی والے مخاطب ہیں، تو بستی والے تو ہم بھی ہیں۔ دیکھیں، فرد جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی، وہ تو فرد ہے، تو افراد کا مجموعہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو قوم بن جاتی ہے۔ آج مسلمان قوم، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آج مسلمان قوم نے رسول کی دعوت سے انکار ہے۔ رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے لیے زندگی گزارو، اللہ کو منزل بنا لو، آخرت کو ترجیح دو، اللہ کے راستے پر چلو، میری اتباع کرو۔ یہ سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبانی دعوے تو بہت ہیں، اللہ رسول اللہ رسول، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ فکفروا، انکار 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میں تو اس وقت کی مسلمان قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حق سے انکار کر دیا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کی پکڑ تو لازمی ہے۔ اس وقت مسلمان اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ کی، دیکھیں میں آپ کو کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ اللہ اس قدر ناراضگی ہے اللہ کی، کہ جو گزشتہ قوم تھی یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ آج امریکی پابندیوں سے آپ ڈرتے ہیں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ امریکی پابندیوں سے کئی کام ہمارے رکے ہوئے ہیں، امریکی پابندیوں سے۔ مسلمان پر پابندی لگائیے، جس کو ایک غالب قوم ہونا چاہیے تھا، اس پر عیسائیوں نے پابندی لگا دی ہے کہ تم نے ایران سے گیس نہیں لینی، پائپ لائن نہیں بچھانی، مت کرو، ایسا نہ کرو۔ تو یہ مختلف پابندیاں، آج بھی ہم اس کا شکار ہیں۔ ہماری مصنوعات آزادی سے نہیں جا سکتی باہر، جو بھی ہے۔ تو ایسی ناراضگی ہے۔ اسرائیل چند لاکھ ہیں اور عرب جو ہے کروڑوں میں ہے، یعنی بہت زیادہ ہیں ان سے، لیکن ایک چھوٹی سی ریاست ہے یہودیوں کی، جن پہ اللہ کا غصہ قرآن میں ثابت ہے۔ فباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کا غصہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے دیا ہے، اور یہودی کا ڈنڈا ہے عرب ممالک کے سر پہ۔ عرب کیا ممالک، ہمارے سر پہ بھی ہے ڈنڈا۔ اس کے پاس، ہمارے پاس 3-4 ایٹم ہوں گے، اس کے پاس درجنوں ہیں ایٹم بم۔ یہ اللہ کا غصہ نہیں ہے؟ آج مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے،
اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اس کی میں نے پکڑ کی۔ دیکھیں ہم تو قرآن سے یعنی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کس کیفیت میں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ کبھی آپ اندازہ نہیں لگاتے۔ ہمیں تو بس ایک فکر ہے دنیا کی۔ آج دیکھ لیں 2022 ہے اور سارا اقتدار کا جھگڑا ہے۔ عمران خان اب کرسی سے اتار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس سے پہلے ذلیل و خوار ہو رہے تھے کرسی کے لیے، آج وہ پھر ذلیل و خوار ہو رہا ہے عمران خان کرسی کے لیے۔ یہ ایک دوسرے سے بس ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ باقی میں آیات جو ہم نے پڑھی ہیں میں تھوڑا سا ترجمہ اس کا پڑھ کے سنا دوں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، یعنی جس کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا آپ کے متعلق کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ پیسہ آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتا، بعض اوقات پیسہ کام چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو گھر لے جاؤ، دعا کرو اس کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے کام نہیں آتی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے، فینظروا، دیکھ لیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ دیکھیں یہ ایک عبرت ہے، ہم تو عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ قوم نوح سے، نہ قوم عاد سے، نہ قوم سمود سے، نہ قوم شعیب سے، نہ قوم صالح سے، تو نہ قوم لوط سے۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے تاریخی آثارات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر دی، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم